عرش اعظم کو اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان کے اوپر پیدا فرمایا ہے۔ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں اور اس کے 3,60,000 پائے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے اور کیا ہے؟ اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہے اور پھل مٹکے کی طرح ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس درخت کی 3 طرح کی صفتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا سایہ طویل ہے، دوسرے یہ کہ اس کا مزہ لطیف ہے اور تیسرے یہ کہ اس کی بو لطیف ہے۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ مخلوق کے اعمال اور ان کے علوم ختم ہو جاتے ہیں اور امر الہی نزول فرماتا ہے، احکام الہی حاصل کیے جاتے ہیں، فرشتے اسی کے پاس ٹہرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنے اور وہاں سے تجاوز کرنے کی کسی میں تاب و توا نہیں ہے، یہی سب رک جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عالم سفلی سے اوپر جاتی ہے اور ہر وہ چیز جو عالم علوی سے از قسم اوامر و احکام الہی نزول فرماتے ہیں، ان سب کی انتہا یہی ہے۔ اس کے آگے کسی مخلوق نے تجاوز نہیں کیا، صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے کر گئے ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا 6 آسمان پر ہے اور ایک روایت کے مطابق 7ویں آسمان پر ہے۔ ان دونوں روایتوں کے تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی جڑ تو 6 آسمان میں ہے جبکہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں جاری ہیں، نیل، فرات، سحان اور سبحان۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا گل سفید یعنی چمیلی میرے پسینے سے معراج کی رات میں پیدا ہوئی، گل سرخ یعنی گلاب جبرائیل کے پسینے سے اور گل زرد یعنی چمپا براق کے پسینے سے۔ نیز مروی ہے کہ فرمایا معراج سے واپسی پر میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو اس سے گلاب کی رویدگی ہوئی، جو کوئی میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو زمین ہنسی اور گلاب کا پھول اس میں پیدا ہو گیا۔ لیکن محدثین ان حدیثوں کو اپنی اصطلاحوں کے بموجب جو وہ رکھتے ہیں ان میں کلام کرتے ہیں۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جو قائم کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ کا جبل ابو قبیس ہے۔ 7 زمینوں میں سب سے پہلی زمین میں تو ہم لوگ آباد ہیں، دوسری زمین ہوا کا مسکن ہے، تیسری زمین میں ایسی مخلوق ہے جن کے چہرے بنی آدم کے سے ہیں، منہ کتے کی طرح ہے اور پیر بیلوں کے سے ہیں اور ان کے بال بھیڑ کی اون کے مثل ہیں، ہماری رات ان کا دن اور ہمارا دن ان کی رات۔ چوتھی زمین میں گندھک پتھر ہیں جن کو خدا نے جہنمیوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ 5ویں زمین میں دوزخیوں کے لیے بچھو ہیں، 6ٹھی زمین میں کفار کی روحیں اور 7ویں زمین ابلیس اور اس کے لشکر کا مسکن ہے۔